السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میرے اس چینل محمد عاقب جاوید آفیشیل پر اللہ ہی کے خاص فضل اور احسان سے سورہ بقرہ کا 10 گھنٹے میں پورا کورس کی صورت میں تقریباً وہ 12 کلاسز ہیں، اس کو ایک ہی ویڈیو کی صورت میں 10 گھنٹے کے کورس کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ انتہائی عام فہم اور سادہ فہم ہے، جیسے ہر عام اور سادہ چٹا ان پڑھ شخص بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اچھا پڑھا لکھا بندہ وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ میں امید کرتا ہوں، بلکہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر، کہ اللہ رب العزت نے چاہا اور توفیق دی تو انشاءاللہ العزیز وہ ہر خاص و عام کے لیے مفید ہوگا، اور انشاءاللہ یکساں مفید ہوگا۔ اس میں الحمدللہ انتہائی سادگی اختیار کی گئی ہے اور مختصر ترین وضاحت کی گئی ہے، زیادہ ہی گہرائی میں نہیں گئے اور زیادہ ہی اوپر سے بھی نہیں گزرے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، وہ پورا کورس اپلوڈ ہو گیا۔ اب الحمدللہ اس ویڈیو میں اس پورے کورس کا خلاصہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس پورے ویڈیو جو کورس والی ویڈیو ہے 10 گھنٹے کی، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ساتھ پن کمنٹ میں موجود ہے۔ آپ یہاں پر اس پورے کورس کا اسی ایک چند منٹس کی ویڈیو کے اندر خلاصہ سن سکتے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر آپ خلاصہ یہ والا سن لیں تو انشاءاللہ العزیز تقریباً 50% بلکہ انشاءاللہ 60 to 70% بھی کلیئر ہو جائے گا آپ کو وہ 10 گھنٹے کا کورس۔ باقی جو کسر رہتی ہے آپ اس کو بھی سنیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شیئر اس لیے کہہ رہا ہوں، صرف ویوز لینا مقصود نہیں ہے، لائکس لینا مقصود نہیں ہے، سبسکرائبرز لینا مقصود نہیں ہے۔ مقصود پتہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اگر مثلا میرے ذریعے اللہ رب العزت کسی ایک تک وہ کورس پہنچاتا ہے، 100 تک مثلا پہنچتا ہے، اور 100 میں سے کوئی ایک سن لیتا ہے، وہ سن کر اس میں سے 10 منٹ کا صرف سن لے، بے شک 10 منٹ میں سے ایک بات اس کے پلے پڑ گئی، اس پر اس کی نجات ہو گئی، تو کیا یار یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ تو میرے اپلوڈ کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو میری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آپ کے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آپ وہ کورس بھی سنیں، یہ خلاصہ بھی سنیں، پہلے خلاصہ سن لیں بعد میں کورس سن لیں تب بھی ٹھیک، پہلے کورس سن لیں بعد میں خلاصہ سن لیں تب بھی ٹھیک۔ اللہ رب العزت اس کو فائدہ دیتا ہے جو فائدہ لینا چاہتا ہو، فائدہ جو لینے آتا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک دن میں کالج گیا تھا، میں اپنی بات شیئر کرتا ہوں جلدی۔ ایک دن میں کالج گیا، کالج میں کوئی پروفیسر نہیں آیا ہوا، چھٹی تھی اس دن، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں کالج چلا گیا۔ لیکن وہاں پر ایک پرانی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، میں اس کا وزٹ کر رہا تھا، تو ادھر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ زندگی وہ جو اوروں کے کام آئے۔ ایک جملہ، اسی سے میری اصلاح ہو گئی، بہت بڑی اصلاح ہوئی۔ میں کالج کچھ لینے گیا تو اللہ رب العزت نے پرانی خستہ حال گری پڑی عمارت کے اندر سے وہ مجھے پرانا لکھا ہوا جملہ وہی میرے دل میں ڈال دیا۔ تو اگر میرا بھی خستہ حال بلڈنگ ہے، تو اگر وہی بات کسی کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور بہت ہی مہربان، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے۔ جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عبادت بھی کریں گے تو صرف اللہ ہی کی، اور مدد بھی طلب کریں گے تو صرف اللہ ہی سے۔ اور کس مسئلے میں مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے، غیر المغضوب علیہم، یہودیوں عیسائیوں کے راستے پر نہیں، ولا الضالین، حضور نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ لہذا نہ یہودیوں کے راستے پر نہ عیسائیوں کے راستے پر، کسی بات مذہب کے راستے پر نہ چلانا، انعمت علیہم کے راستے پر چلا دے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلے بھی صورتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ 13 سال حضور نے کہاں گزارے؟ پہلے مکہ میں، وہاں سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لائے؟ مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ منورہ میں آ کر جو پہلی سورت نازل ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ تو مدینہ منورہ میں جب یہ سارے مسلمان آئے ہیں نا، تو پہلے مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے۔ کون رہتے تھے جی؟ یہودی رہتے تھے، جو کہ بنی اسرائیل قوم ہے۔
ان کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل کا تعارف یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہیں؟ 12۔ تو 12 بیٹوں کی اولاد چلتے چلتے کتنے قبیلے بنے؟ 12 قبیلے بنے، سب کا ایک ایک قبیلہ۔ تو یہ سارے قبیلے بنی اسرائیل کہلوائے۔ بنی اسرائیل کیوں کہلوائے؟ اسرائیل نام کن کا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی ذات اقدس کا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل، اور پھر ان کی اولاد کا نام بنی اسرائیل، یعقوب کے بیٹے بنی اسرائیل۔ تو یہ 12 قبیلے بن گئے۔ یہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں جی؟ مدینہ منورہ میں۔ تو مسلمان جب ہجرت کر کے یہاں آ گئے تو پہلے ان یہودیوں کا پورا سکہ چل رہا تھا مدینہ منورہ پر، ریاست ان کی قائم تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائے اور مسلمانوں کی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا ساری ساری ریاست دا بٹھا بہ جانا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو پاسا الٹا پڑنے لگا ہے، لہٰذا ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے ساری مخالفت شروع کر دی۔ تو پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی اور پہلا پارہ ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے۔ وہ آئے، اعتراض کیا، پھر ان کا تعارف کروایا یہ قوم کیسی ہے، کہ پچھلے ان کے کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان پر انعامات کیے، انہوں نے پھر سے کون کون سا جرم کیا۔ تو ان کی ساری ڈیٹیل بیان ہوئی ہے یہ پہلے پارے میں۔ پھر انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراضات بھی کیے کہ آپ سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ تو جادوگر تھے۔ پھر اس کا جواب دیا گیا وہ جادوگر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہاروت ماروت فرشتے وہ جی زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، تو اس کا بھی جواب دیا گیا نہ، انہوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا قبلہ تہاڈا کلوت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کس چیز نے پھیر دیا ہے پہلے قبلے سے؟ اس کو کیا تھا جس قبلے سے پھرے ہو؟ یہ دوسرا پارہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کس چیز نے تمہیں پھیرا ہے پہلے قبلے سے؟ وہ آ کے یہ بے وقوف اعتراض کر رہے ہیں۔ تو جواب دیا گیا ساری سائڈز کس کی ہیں؟ ساری مشرق مغرب کس کا ہے؟ اس کی مرضی جہاں پھیر دے، جس کی طرح مرضی پھیر دے۔ اور پھر دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی پسند تھی کہ محبوب ابھی نماز کے اندر ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ اور اے امت ساری سن لو کہ تم نے بھی اسی قبلے کی طرف منہ کرنا جس پر میرے محبوب خوش ہیں۔ قبلہ ہی چینج کر دیا، نماز کے اندر رکوع میں سارے مڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور 2 قبلوں والے نبی ہوں گے جو آئیں گے، یہ یہودیوں کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا، تو یہ بات بھی سچی ہوگی کہ 2 قبلوں والے تھے۔ اور پھر اس لیے قبلہ چینج کیا، تیسری وجہ یہ بیان کی تھی اللہ ہم یہ جان لیں لنعلم من یتبع الرسول وممن ينقلب على عقبیہ، کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، جیسے میرے محبوب نے کیا ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم نے قبلے کو بدلا۔ یہ سارے ان کے اعتراضات کے بے شمار اعتراضات تھے، ان کے جوابات دیے گئے۔ اس کے علاوہ اس پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا، حالانکہ پھر اس کا جواب دیا گیا کہ وہ یہودی عیسائی نہیں تھے، اور یہودیوں نے کہا کہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہودی رہنا۔ حضرت یعقوب ہمیں وفات کے وقت کہہ کے گئے ہیں کہ بیٹو یہودی رہنا۔ تو جواب دیا گیا جب وہ یہ کہہ رہے تھے تم ابھی مدینہ میں ہو، آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات کر رہے ہو، اس وقت تو تورات بھی نازل نہیں ہوئی۔ یہاں تو ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یعقوب نے کہا تھا کہ یہودی رہنا۔ دلیل کب کہا تھا؟ تم وہاں تھے جب کہا تھا؟ نہیں، اللہ تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا کہ انہوں نے کہا تھا دین حق پر قائم رہ کر ایک اللہ کی عبادت کرنی۔ تو اس وقت 12 کے 12 بیٹوں نے بھی کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم اسماعیل اسحاق اکیلے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ جواب دیا گیا۔ اسی طرح یہ پہلا پارہ اور دوسرے پارے کی پہلی 10 آیات ہیں۔ اس کے بعد دوسرے پارے میں حکم دیا گیا سب سے پہلے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ صبر کر کے نماز پڑھ کے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ نمبر 2، کسی شہید کو مردہ نہیں کہنا، یہ پڑھا گیا۔ اور سورۃ آل عمران میں کیا تھا کہ مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ بقرہ میں ہے مردہ کہنا نہیں ہے شہید کو، اور پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہ بھی حکم دیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا تمہیں آزمائیں گے من الخوف بشیء من الخوف، کچھ خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال مال میں
نقصان کر کے، والانفس جانوں میں نقصان کر کے، والثمرات پھلوں میں اور کاموں کے ریزلٹس میں نقصان کر کے. تم نے اتنا اچھا کام کیا تھا، ریزلٹ زیرو آیا، تمہیں ہم اس طرح بھی آزمائیں گے. لیکن خوشخبری کن کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوں گے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی سعی کا حکم دیا کہ صفا مروہ میں تم نے سعی کرنی ہے، دوڑنا ہے. اور پھر فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، شیطان کے سٹیپ بائی سٹیپ نہیں چلنا، اس کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی. اور اسی کے بعد احکامات کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے پارے میں تو ان کا تعارف تھا نا یہودیوں کا کہ یہ کیسے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات ہو گئے. دوسرے پارے میں ریاست مدینہ کے قوانین ہیں. نئی ریاست بنی تھی نا مسلمانوں کی، تو اب نئی ریاست کے لیے کوئی آئین بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کوئی قانون تو ہوتا ہے. تو وہ قوانین، نئے قوانین، وہ سورہ بقرہ کے اس دوسرے پورے پارے میں بیان کیے گئے. تو پہلا قانون آ گیا جی قصاص کا، کہ خون کا بدلہ لینا تم پر فرض ہے، اور قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا، اور وہی قتل ہوگا جس نے قتل کیا ہے. آزاد نے کیا ہے تو آزاد ہی ہوگا، غلام نے کیا ہے تو غلام ہی ہوگا، اور عورت نے کیا ہے تو عورت ہی قتل ہوگی. یہ نہیں ہے کہ قاتل کی جگہ کسی اور کو لٹکا دو، ایسا نہیں ہے. قتل کے بدلے کیا ہوگا، اور کون ہوگا؟ جس نے قتل کیا ہے. اور پھر دیت کا مسئلہ بیان ہوا کہ اگر قاتل کہیں کہ ہم قصاص نہیں دیت لیتے ہیں، خون کے بدلے میں، قتل کے بدلے میں قتل نہیں دیت لیتے ہیں، کہ ہمیں اتنا مال دے تو ہم اس کی جان بخش دیں گے، قتل نہیں کروائیں گے اس کو. وہ مال مقرر کیا گیا کہ 100 اونٹ کے برابر، یا پھر 10,000 درہم کے برابر، یا پھر 1,000 دینار کے برابر. ان تینوں میں سے کسی چیز کے برابر پیسے رکھو، اور وہ پھر وہ ادا کرے، اور ادا بھی اسے پھر اچھے طریقے سے کرنے ہیں. یہ نہیں کہ منہ بٹا کے کرے. اب قتل کیا ہے تو کچھ تو تمہیں کرنا پڑے گا، تمہاری جان بچ رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ 100 اونٹوں کے برابر پیسہ تمہیں پھر مل جائے گا. قتل ہو گئے تو کیا رہ جائے گا تمہارا؟ تو یہ دیت کا قانون بیان ہوا. اور پھر فرمایا اگر وارث بالکل ہی معاف کر دے کہ قتل ہو گیا، چلو ہم معاف کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی معافی ہو سکتی ہے. اس کے بعد وصیت کا بیان تھا کہ موت کے بعد وصیت کرنا. جو وارث ہیں بندے کے، تو بندہ مر گیا نا، اس کے وارث ہیں. جو ایسے وارث ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث نے مقرر کر دیا ہے، ان کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا نہیں ہے کہ میرے باپ کو اتنا دینا. باپ کا حصہ تو مقرر ہے، سورۃ نساء میں پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ اگلی سورۃ سورہ نساء ہے، اگلی ہی سورۃ سورہ نساء ہے، اور اس کی ہے بھی شروع میں ہی ہے. 12 13 14 نمبر ہے، 11 12 13 14. اس میں یہ سارا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، سب کے حصے ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا سب کو. اب جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہو چکے ہیں ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا میرا سارا مال ہی فلاں کو دے دو. نہ، مال کے تیسرے حصے میں وصیت کرے گا. مال کے 3 حصے کر کے تو تیسرے حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، پورے مال میں سے وصیت نہیں کر سکتا. روزے کا بھی مسئلہ بیان ہوا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. جو بیمار ہے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے، اور جو مسافر ہے وہ بھی بعد میں رکھ سکتا ہے. اور بوڑھا جو نہیں رکھ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں ایسا بیمار ہوں کہ بعد میں بھی قضا نہیں کر سکتا، وہ فدیہ دے ایک مسکین کو. فدیہ کیا دے گا؟ صاد الف عین صاع. اس کا پتہ ہے کسی کو؟ وہ کبھی کبھار فقیر آتے ہیں، کتنا ڈونگا، اتنا ڈونگا ہوتا ہے ان کو، وہ باقاعدہ وہ لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس کو وہ 1 صاع کے برابر شاید ہوتا ہے تقریباً. تو فرمایا اس کا آدھا، ایک صاع پورا، یہ 1 صاع ہے، اس کا آدھا کریں تو وہ تقریباً 2 کلو گرام گندم بنتی ہے. 2 کلو گندم بنتی ہے. یہ ایک بندے کا فدیہ ہے. کتنا فدیہ دینا ہے؟ 2 کلو گرام گندم، یا اس کا آٹا اتنی گندم کا، یا اس کے برابر پیسے دے دے. ایک مسکین کو اتنا وہ دینا ہے. پھر مسئلہ بیان ہوا حج اور عمرے کا. یہ بڑا طویل ہے، بتا دوں آج خلاصہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ. آج سورہ بقرہ کا ہی صرف خلاصہ بیان کریں، کل سورۃ آل عمران کو.
حج اور عمرہ کو کس کی رضا کی خاطر پورا کرو؟ اللہ ہی کی۔ نمبر 2، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو قربانی کا جانور حرم کی حدود میں پہنچا دو، وہاں پر قربانی اس کی کروا دو کسی طریقے، جو وہاں تمہارے کچھ لگتے ہیں رابطہ شابطہ کر کے کہ میری طرف سے ایک قربانی وہاں کر دو، تو جب ہو جائے تمہیں اطلاع مل جائے کہ ہو گئی ہے، اب تم باقی کے کام کر کے وہیں پر احرام کھول سکتے ہو جہاں پر تمہیں رکاوٹ آ گئی۔ نکلا حج کے لیے تھا، راستے میں کیا آ گئی؟ رکاوٹ، تو اب وہاں قربانی کروا کر پھر جب قربانی ہو جائے پھر سر منڈوا لے اور پھر احرام کھول دے، اس پر اتنا ہی۔ اور اگر مجبوراً سر درد زیادہ ہو گیا یا زخم سر میں ایسا آ گیا کہ وقت سے پہلے ہی سر منڈوانا پڑ رہا ہے، وقت سے پہلے سر منڈوانا پڑ رہا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ منڈوا تو سکتا ہے لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا اور ہر ایک کو اتنا ہی نصف سا، کتنا تھا؟ 2 کلو تھا، تو 6 مسکین کو کھانا دینا ہے، یا اتنا آٹا یا اس کی قیمت دینی ہے۔ اچھا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھ لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک قربانی تم پیش کرو اس کے بدلے میں، سر منڈوا لو پہلے ہی اور قربانی تم پیش کر دو، یا سر منڈوا لو تو روزے رکھ لو 3، یا سر منڈوا لو تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ مشکل تو نہیں ہے، یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ویسے جو حج اور عمرہ اکٹھا کر رہا ہے دونوں ملا کر، حج بھی کر رہی ہے ساتھ عمرہ بھی کر رہی ہے، وہ 10 روزے شکرانے کے طور پر رکھے گا۔ کتنے؟ 10۔ 3 روزے ایام حج میں رکھے گا وہیں پر، اور 7 گھر آ کر رکھے گا۔ لیکن یہ حج عمرہ اکٹھا کرنا ان کے لیے ہے جو مکہ سے باہر والے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں وہ حج عمرہ اکٹھا نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حج میں بے پردگی کی باتیں یا بیوی سے ہم بستری کی باتیں یا اس طرح کا کوئی کام یہ تم پر منع ہے، اور گناہ کے کام منع ہے، جھگڑا تم پر سختی سے منع ہے، اور اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سامان لے کر جانا ہے۔ اب کعبہ سے چلیں تو پہلے مینا آتا ہے، پھر مزدلفہ، پھر کیا آ گیا؟ عرفات۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ کر کعبہ سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہیں پڑھنی، اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی مینا میں پڑھنی، پھر 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح تک کم از کم 1 لمحہ عرفات میں گزارنا واجب ہے۔ مشکل ہے، آپ یوں سمجھ لیں پہلے مینا میں آنا ہے، پھر عرفات میں جانا ہے، وہاں سے مزدلفہ میں آنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مزدلفہ میں آنا ہے، موٹی موٹی بات۔ مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام، اس کے جتنا قریب ہو سکے آپ نے رہ کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ بس یہ آپ یاد رکھ لیں کہ مکہ سے مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اس میں مشعر الحرام مسجد، اس کے قریب جتنا ہو سکے رہ کے تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ حکم بھی سورۃ بقرہ میں 198 میں۔ اور لوگوں کے ساتھ ہی عرفات جانے، لوگوں کے ساتھ ہی واپس آنے، اور جب سارے مناسک پورے کر چکو حج کے تو پھر دنیا کی بات نہیں کرنی، پھر اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اور پھر صرف دنیا نہیں مانگتے رہنا، آخرت کا بھی ساتھ ساتھ سوال کرنا ہے۔ یہاں وہ آیت تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور پھر 11، 12، 13 ذی الحج جن دنوں میں تکبیریں کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ساری تکبیریں کہتے ہیں، تو ان دنوں میں سے 2 دنوں میں وہاں تینوں دن ویسے کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ 3 دن 11، 12، 13 کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اگر 2 دن کنکریاں مار کے واپس آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، ایک تیسرا دن بھی لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے، لیکن نیت عیش کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر مزید رکنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد جہاد کا مسئلہ بیان ہوا کہ جہاد تم پر فرض ہے لیکن وہ تم پر ہے دشوار ہے، ناپسند کرتے ہو تم اس کو، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ پھر آگے ایک بڑا پیارا اصول ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے
اچھی ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، تم نہیں جانتے۔ پھر شراب جوئے کا مسئلہ بیان ہوا کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، شرک کرنے والا مرد ہو عورت ہو ان سے نکاح جائز نہیں ہے، ان سے بہتر غلام ہے جو مسلمان ہو۔ پھر حیض کا مسئلہ بیان ہوا کہ ان دنوں ناپاکی کے دن ہوتے ہیں عورتوں کے لیے، تو ان دنوں میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر قسم کا مسئلہ، اگر بغیر ارادے کے قسم کھا لی ہے، انے واہ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، یہ عادت پڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک چیز کو 100% صحیح سمجھا کہ واقعی ایسے ہی ہے اور اس پر قسم اٹھا دی، مجھے تو پتہ تھا کہ اندر دودھ پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھا تو وہ سفید رنگ کی کوئی اور چیز تھی، مجھے تو پتہ تھا نا کیا ہے دودھ، تو میں نے یہاں قسم اٹھا دی اندر کیا پڑا ہوا ہے دودھ، تو نکلا وہ دودھ نہیں۔ اس پر جب میں نے قسم اٹھائی ہے نا کہ وہ دودھ ہی ہے، اس قسم پر بھی میری پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر کسی ماضی کے کام میں، گزرے ہوئے کام میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا اللہ کی قسم ہے، اور وہ جھوٹی ہو، اس پر کفارہ تو نہیں ہے، حرام ہے یہ کام کرنا، توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آئندہ کے کام پر قسم اٹھائی ہے کہ میں اللہ کی قسم اے کام کراں گا، آئندہ یہ کام کروں گا، تو اس پر اگر قسم توڑتے ہو تو کفارہ لازم ہوگا۔ کیا چیز؟ کفارہ لازم ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر انہیں کپڑے پہنانا، کھانا بھی درمیانہ جو گھر میں پکاتے ہو، کپڑے بھی درمیانے لیول کے جو گھر میں پکاتے ہو، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنا۔ پچھلے کام جو نہیں کر سکتا وہ 3 روزے رکھے گا۔ 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، یہ قسم اٹھا لی، یا کبھی بھی قریب نہیں آؤں گا، یہ قسم اٹھا لی۔ اگر 4 ماہ کے اندر قریب آ جائے گا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دے لے، باقی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر 4 ماہ پورے ہو گئے نا، قسم تو پوری ہو گئی لیکن ساتھ طلاق بھی ہو گئی، یہ ایلا کا مسئلہ بیان ہوا۔ طلاق، اگر یہ طلاق کا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھیے گا، مجھے پتہ ہے سب تھک گئے، میں تھوڑی دیر پہلے بے ہوشی سے اٹھا ہوں، اب اللہ کا فضل ہی ہے جس نے بٹھایا ہوا ہے، ورنہ حالت نہیں ہے۔ کتنی طلاقیں ہیں کل؟ 3۔ اختیار کتنی کا ہے؟ 3 کا۔ ایک بندے نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کتنی ہو گئی؟ ساتھ کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 2، آگے وہ نہیں بولا، 2 ہو گئی۔ اب ایک ہی صرف ہو یا ساتھ دوسری بھی ہو، طریقہ کیا ہے؟ عدت اس کی سٹارٹ ہو گئی، عورت کی عدت سٹارٹ ہو گئی، طلاق جو ہو گئی ہے، تو طلاق کے بعد عورت کے لیے کیا ہے؟ عدت ہے، وہ ٹائم گزارے گی، 3 حیض عدت ہے۔ کتنی؟ طلاق والی کی کتنی ہے؟ 3 حیض تک، 3 پیریڈز تک وہ گزارے گی اپنی عدت، 3 ماہواری تک۔ اب اگر اس نے 2 بار کہا یا 1 بار کہا، عدت اس عورت کی کیا ہو گئی؟ سٹارٹ ہو گئی۔ عدت کے اندر آ کے اس نے سوری کر لی تو مسئلہ حل، ادھر سے ہی عدت بھی ختم، ادھر سے ہی اپنا ویسے ہی پہلے رہ سکتے ہیں، نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر عدت پوری ہو چکی ہے، گزر گئی عدت، اور بعد میں آ کے کہہ رہے سوری میں رجوع کرتا ہوں، تو اب فری میں رجوع نہیں ہوگا، نیا نکاح بھی ساتھ کرنا پڑے گا اور مہر بھی نئے سرے سے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی مسئلہ بیان ہوا تھا۔ کتنی عدت ہے طلاق والی کی؟ 3 حیض، 3 حیض۔ اور جس کا خامن فوت ہو جائے 4 ماہ 10 دن تک اس کی عدت ہے۔ اور جس کو چھوا ہی نہیں، مطلب جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، اس کی عدت ہی نہیں ہے، ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی، اب اس پر کوئی عدت، وہ وہیں جس کے چاہے دوسرا کہہ دے چل تو میرے نام کر رہا ہے، اس نے طلاق دے دی، وہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور ہے، 3 سٹیپس ہیں۔ نکاح پڑی گیا، ابھی ہم بستری نہیں ہوئی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، طلاق دے دی، 4 سٹیپ۔ اب کیا ہوگا؟ مہر کا کیا کرنا ہے؟ اس کے حصے کا 1 جوڑا گفٹ کے طور پر دینا ہے، جس میں 1 دوپٹہ، قمیض، شلوار، باقاعدہ ایک سوٹ ہوگا، اور وہ اس نے گفٹ کے طور پر عورت کو دینا ہے، تاکہ اس کو طلاق دی ہے تو اس کی دل جوئی تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ ایک گفٹ دینا تم پر واجب ہے۔
مہر جس میں مقرر نہیں ہوا اس میں ایک گفٹ دینا ہے. اب مہر مقرر ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ جتنا مہر مقرر ہوا تھا اس سے آدھا. ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر ہو چکا تھا، 10,000 روپیہ تسی مہر دینا ہے جی، اب کتنا دے گا؟ 5,000 دے گا، تب جان چھوٹے گی. پھر خلا کا مسئلہ ہے، اگر عورت دیکھتی ہے کہ یہ میری جان چھوڑ ہی نہیں رہا، مجھے ذلیل کر رہا ہے، تو وہ خلا لے سکتی ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، اور وہ اس کو کہے کہ تو نے مجھے اتنا مہر دیا تھا نا، اے پھاڑ اپنا مہر رکھ کول، میں جان دے، میری جان چھاڑ. وہ اس طرح کر کے خلا لے سکتے ہیں. اچھا، خلا والی کی طلاق کی عدت کتنی ہوگی؟ جتنی طلاق والی کی ہے. کتنی؟ 3 ہے. اس کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے احکام تھے، وہ ذرا آسان ہے، وہ تیزی سے پڑھ دیتے ہیں کہ بچوں کو دودھ پلانا کتنے سال تک؟ 2 سال تک. اس کا کپڑا، روٹی اور اس کا کھانا پینا سارا کس کے ذمہ؟ باپ کے ذمہ. اگر باپ فوت ہو گیا تو پھر باپ کے جگہ جو لے رہا ہے، سنبھال رہا ہے وارث، اس کے ذمہ، لیکن اس کو دینا ہے، یہ اصول ہے. اگر بچہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پی رہا، یا وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کسی اور عورت سے پلا لیتے ہیں اس بچے کو دودھ، تو اب ان پر کیا حکم ہے کہ تم نے اس عورت سے دودھ تو پلوا لو، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن اس کو ساتھ ساتھ اس کی دودھ پلائی کی اجرت بھی دینی ہے، کچھ نہ کچھ پیسے اس کو دینے ہیں. پھر اینڈ پہ طالوت کا واقعہ بیان ہوا، طالوت جالوت کا. وہ واقعہ تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، پھر بھی جہاد کے لیے نکلے. کیوں؟ انہوں نے یہ بات کی کہ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ ہوتے تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بہت سارے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں، تم اللہ کا نام لے کر نکلو. طالوت کے ساتھ نکلے، اور داؤد علیہ السلام کی ذات اقدس نے جالوت کو قتل کیا، اللہ رب العزت نے فتح دے دی. یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ تھا. یہ دوسرا پارہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد تیسرا پارہ انبیاء کرام کے درجات سے سٹارٹ ہوا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ہے. تو وہاں پر بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اور بعض کو سارے کے سارے نبیوں پر درجات دے دی. وہ کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دن سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو حتیٰ کہ قیامت نہ آئے. قیامت سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس دن کچھ بھی نہیں ہونا. اس کے بعد آیت الکرسی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اسے قرآن پاک کی سب سے افضل آیت قرار دی ہے، صحیح مسلم میں 1885. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا ہی پردہ رہ جاتا ہے. ادھر موت آئی، ادھر اس نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا. عمل الیوم واللیلہ، امام نسائی کی کتاب، امام ابن سنی کی کتاب، اس میں 124 نمبر. اور امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو وہ اگلی نماز تک اللہ کی خاص حفاظت میں رہتا ہے. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ چند فضائل آیت الکرسی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جو اللہ پر ایمان رکھے اور کرے انکار شیطانی نظام کا تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ، اس کا ذکر تھا کہ کیا دلیل دی تھی پہلی؟ اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اس نے ایک بندے کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، تو اس نے کہا میں بھی دینا. تو کیا جواب دیا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، تو جرت کر فقط بہا من المغرب، تو اس کو نکال مغرب سے. فبوہت الذی کفر، کھوپڑی اس کی آؤٹ ہو گئی. پھر حضرت عزیر کا واقعہ بیان ہوا. ایک بستی کے پاس سے گزرے، یا اللہ یہ تو ہڈیاں ان کی گل سڑ رہی ہیں، یہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا؟ ایمان تو مجھے ہے لیکن مجھے دکھا تو دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے کر جس گدھے پر وہ سوار تھے وہ ہڈیاں بن گیا. ایک چھوٹی سی ہڈی ریڑھ کی اس کی باقی رکھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے گلنے سڑنے نہیں دیا، اور اسی کے ذریعے پورا گدھا سامنے ہڈیاں باندھ کر بیچ میں گوشت بھر کر اوپر تھال چڑھ کر ان کے سامنے سارا گدھا اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا. اور کھانا بھی ان کا نہیں تھا سڑا، پانی بھی نہیں تھا سڑا. انہوں نے پھر کہا انی اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا کتنے پرندے لو؟ 4. ان کو کیا کرو؟ ذبح. پہلے اپنے ساتھ اٹیچ کر لینا، صحیح اپنے ساتھ اٹیچ کر کے لگا کے جب وہ صحیح آپ کے ساتھ جڑ جائیں
پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت پہاڑوں پر پھینک کر آپ ان کو آواز دیں، اس نام کے ساتھ آواز دیں جس نام سے آپ نے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. ایک بار آواز دیں، آپ دیکھیں گے وہ گوشت ہی صحیح لیکن سارے کے سارے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اسی طرح میں بھی اعلان کروں گا. پھر فرمایا کہ اگر تم اعلانیہ صدقہ کرو وہ بھی ٹھیک ہے، چھپا کر کرو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. پھر سود نہ کھانے کا تفصیلی بیان ہوا. جو سود کھائے گا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے کسی کو جن پہ گیا ہوئے جگن. اور لا یقوم الا کما یتقبطہ الشیطان من المس، جس طرح کسی کو شیطان نے چھوا ہو اور پھر وہ حواس باختہ ہو گیا ہو، اس طرح قیامت والے دن سود خور کھڑا ہوگا. اور اگر تم نے اب بھی سود سے نہ رکے تو پھر اللہ کا اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہوگا. دو ہیں صرف جن کے خلاف اللہ رسول دونوں کا اعلان جنگ ہے. نمبر 1 سود خور اور نمبر 2 وہ صحیح بخاری کی 6502 میں ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے والا. قرض دار اگر تنگ دست ہے تو اس کو کیا دینی ہے؟ مہلت دینی ہے. تو پہلا حکم یہ ہے. اور اگر زیادہ ہی وہ بیچارہ مجبور ہے تو اس کو سارا قرض اس کا معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان تصدقوا هو خیر لکم. چھوٹا ہو یا بڑا قرض کو لکھ لو، اس پر 2 گواہ مرد مقرر کر لو. اگر 2 مرد نہیں ملتے، 1 مرد 2 عورتیں. 2 عورتیں کیوں؟ ایک بھول جائے دوسری اس کو یاد کروا دے. نہ لکھنے والے کو تنگ کرنا ہے کہ تو میرا نہ کیوں لے چھڑیا، اور نہ گواہوں کو تنگ کرنا ہے کہ تم نے اتنی میری گواہی کیوں دے دی. سفر کی حالت میں ہو، لکھنے والا نہیں مل رہا تو کوئی چیز گروی رکھوا دو، کوئی چیز گروی رکھوا دو. اس طرح تم قرض کے معاملات کر سکتے ہو. آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی، یہ آج ادھر تک کی پڑھتے ہیں، کل سورۃ آل عمران کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، یہ صحابی کا قول ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک مین حصہ. انسان کا سارا ہے نا، یہ مین حصہ ہے. یہ کٹو تے گیا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مین چیز ہے. قرآن کی سب سے مین چیز اور چوٹی سورۃ البقرہ ہے. یہ عبداللہ بن مسعود کا فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات میں. پھر فرمایا کہ جس بھی مکان کے اندر یہ آخری 2 آیات پڑھی جائیں، شیطان اس مقام کے اندر ٹھہر ہی نہیں سکتا. یہ ترمذی میں ہے. اور فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ آیتیں ہی اس کو کافی ہو جائیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان امام نسائی نے نقل کیا، اس میں فرمایا کہ یہ جو 2 آخری آیات ہیں نا، یہ عرش کے نیچے خزانے سے مجھے عطا فرمائی گئی ہیں. ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں نہ بعد میں ملنی.